السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، لاک ڈاؤن اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کا کھلنا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن، اس تمام کرونا کے ان تمام فیزز سے جس سے شہر لاہور کے باسی گزرے، ہم لاہور پولیس کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تنقید ان پہ ضرور کرنی چاہیے، جو غلط کام ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کو ہم ٹی وی پہ ضرور دکھاتے ہیں، لیکن اس کرائسس میں جس طرح لاہور پولیس کے جوان ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے اور پہلی بار ہم نے دیکھا، کیونکہ ہمیں دوسرے صوبوں سے ایسی فوٹیجز بھی آئیں جس میں پولیس لوگوں کو مرغا بنا رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، لیکن یہاں لاہور پولیس نے بڑے پیار سے، تحمل سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ لاک ڈاؤن پہ عمل کریں، اور اگر حکومت نے لاک ڈاؤن یہاں پر کرونا سے بچاؤ کے لیے لگا رکھا ہے تو یہ ان کی بہتری کے لیے، اور وہ گھروں میں رہیں۔ ہمیں کوئی ایسی تشدد کی فوٹیج نظر نہیں آئی اور ہم کوشش کے باوجود بھی آپ کو نہیں دکھا سکے۔ اس کوشش کے دوران لاہور پولیس کے درجنوں جوان اور کئی افسران بھی کرونا کا شکار ہوئے، اور اب پھر لاہور کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اب بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اب لاہور کے مضافات میں مویشی منڈیاں بھی یقیناً قائم ہوں گی، اور اس بار عید الاضحیٰ کے اجتماعات میں لوگوں کا جو رش ہے وہ بھی ہمیں زیادہ دیکھنے میں آئے گا۔ یہاں دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ عید الفطر کے فوراً بعد کرونا کا گراف اوپر کو گیا، کیونکہ لوگوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی، اور ایک اژدہام تھا جو مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے نکل آیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP ایڈمن لاہور لیاقت ملک صاحب، ان سے ہم جانیں گے سب سے پہلے ایک لاہور پولیس کے کتنے جوان اور افسران کرونا کا شکار ہوئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کرونا میں جو ہم نے، آپ ناکے وغیرہ لگا کے کھڑے رہے، آپ کے جوان اور لوگوں کو گھروں کو واپس بھیجتے رہے، اب تو خیر سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کتنے جوان اور کتنے افسران اس کا شکار ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو میری پولیس کو اور میرے جوانوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا، جو ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آپ جیسے جو ایک منجے ہوئے اور مایہ ناز جو ایک صحافی ہیں، ان کے منہ سے ہمارے پولیس کی تعریف جو ہے وہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہمارے بہت بڑے نقاد بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا، جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو یہ کرونا کا جو ایک وبا جو پھیلی، اس میں کیونکہ ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہمارے جوان فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کی ذات بھی افیکٹڈ ہے، اور جو لوگ افیکٹڈ ہیں وہ ان کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ، یعنی جس طرح پیرامیڈکس ڈاکٹرز ہیں اسی طرح یہ بھی اتنے ہی ولنریبل ہے۔ تو اس میں ہمارے 1282 لوگ جو تھے وہ سسپیکٹس تھے اس کے کرونا کے، تو جی لاہور پولیس کے، تو ان کی جو ہم نے جب جو ٹیسٹ کروائے 422 لوگ جو تھے وہ پریکٹیکلی جن کو کرونا کا جو شکار ہوئے، ان میں سے 111 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ہمارے کرونا پازیٹیو ہیں، اور 306 جو ہیں وہ ہمارے الحمدللہ صحت یاب ہو کے دوبارہ فیلڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ 5 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں اس کرونا کی وجہ سے، 5 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور جو اس سارے کے باوجود جو سب سے بڑی پازیٹیو بات تھی، جب ہر بندہ ٹیرر سٹرکن تھا، ہر بندے کو خوف تھا کہ مجھے کرونا ہو سکتا ہے، اس وقت ہمارا سپاہی سڑک کے اوپر کھڑا تھا اور اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ایون سڑک کے اوپر تو دور کی بات ہے، ابھی SOPs کلیئر نہیں تھی کہ کیا کٹس پہننی ہیں، کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں، تو اس کو جب آئسولیشن سینٹر کے باہر کھڑا کیا گیا، جو موسٹ پولیوٹڈ ایریا تھا وہ وہاں پہ بھی کھڑا ہوا، کوارنٹائن سینٹرز کے سامنے بھی کھڑا ہوا۔ جو سب سے پہلے شروع میں کچھ لوگ کرونا انفیکٹڈ آئیڈینٹیفائی ہوئے، گھروں میں آئسولیٹ ہوئے، ان کے گھروں کے آگے بھی انہوں نے ڈیوٹیاں دی، یعنی اپنی لائف کو وہ مشکل میں ڈالتے ہوئے، پٹنگ دیئر اون لائفز ان ڈینجر، ہماری سپا جو ہے وہ فور فرنٹ پہ کھڑی رہی اور اپنی ڈیوٹیاں کرتی رہی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ پھر اس وبا کا شکار بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو الحمدللہ انڈیور کیا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹیز جوائن کی، اور وہی فیلڈ ایکٹیو ڈیوٹیز انہوں نے کی، اور وہ ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تمام جو لوگ اس جنگ میں شامل ہیں، خواہ وہ پیرامیڈکس ہیں، خواہ وہ ڈاکٹرز ہیں، خواہ وہ باقی جو مختلف طبقہ ہے فکر کے لوگ اس میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی سب کو سلام پیش غریب ماڑے صحافیوں کو بھی جی ڈیفینیٹلی، جی غریب ماڑے صحافی کو، لیکن بہت سارے صحافی چھٹیاں لے کے گھر سے بھی کام کرتے رہے ہیں، لیکن
ہمارے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ صحافی بھی اپنے آپ کو دے آر پوٹنگ دیم سیلفز ان ڈینجر, اور وہ جا کے چیزیں کور کر رہے ہیں اور اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی چل رہے ہیں. کہیں اسکرین پہ ہم نے بلیک آؤٹ نہیں دیکھنے کو ملا, اس کا مطلب وہ بھی بیچارے اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور زیادہ مشکل حالات میں کر رہے ہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شکایات بھی موجود تھیں کہ جو پہلی کھیپ جب کرونا کے اس میں ڈیفینس میں کھڑی کی گئی, ایک ان کے پاس پراپر کٹس نہیں تھیں, پراپر وہ جو N95 یا M3 ماسکس نہیں تھے, اور دوسرا ان کو خود بھی اتنا نالج نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو روکنا ہے, کتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. یہ تو پھر بعد میں جب یہ شکار ہونا شروع ہوئے تو پھر ان کو وہ کٹس بھی دی گئیں, ماسک بھی دیے گئے, لیکن پھر بھی ماسک اس تعداد میں نہیں تھے. تو کیا لاہور پولیس کے پاس بجٹ کی کمی تھی کہ اس قدر ماسک, مثلا 4 یا 5 لوگ کھڑے ہیں تو ہمیں ایک شخص وہ کٹ میں نظر آتا تھا, اگر بالکل ایک کے پاس کٹ ہو تو چلے انف کہ وہ, لیکن بعض اوقات وہاں پر ایک گاڑیوں کا رش لگ جاتا ہے, پھر وہ 4-5 کے 5 لوگ ان کے ساتھ یعنی نیگوشیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے, آپ واپس جائیں. تو ایک کے پاس تو کٹ اور وہ N95 ماسک ہے, لیکن باقی لوگوں کے پاس اس طرح کے میئرز نہیں ہیں, اور شاید یقیناً وہی لوگ زیادہ شکار ہوئے کیونکہ وہ ایکسپوز تھے. تو کیا فنڈز کی کمی تھی؟ اصل میں نا یہ 2-3 چیزیں ہیں. آپ کو پتا کہ میرا خیال ہے جو جنرلی جو ہم سٹڈیز کہہ رہے ہیں کہ شاید نومبر میں یہ کرونا کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی, یہاں پہ جو زیادہ ڈیٹیکٹ ہوئی چیزیں وہ شاید جا کے مارچ میں, فیبروری کے بعد اینڈ آف فیبروری اور مارچ میں شروع ہوئی. لیکن اس کی جو ایک آپ سمجھ لیجیے کہ سائلنٹلی تو وہ آ چکا تھا اور ہم اس کو ابزارب بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ایس او پیز تو ایون چائنا میں بھی اس طرح کی نہیں بن سکی جو ڈیولپڈ کنٹریز میں آتا ہے, کیونکہ اس کی جتنی بھی اس کے اوپر سٹڈیز تھیں ان میں زیادہ تر تو ابھی بھی ہائپوتھیسز جو تھے وہ کنفرم لیب میں نہیں ہوئے تھے, یعنی میرلی لوگوں سے پوچھ کے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے چیزیں شیئر ہو رہی تھیں. اور ہم وہ قوم ہیں جو ابھی بھی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ کرونا جھوٹ ہے. بالکل. اور ایون میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کہا کہ برائے مہربانی یار بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہاسپٹل لے جائیں, تو ان کو پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں سونے اسپتال والے زہر دا ٹیکہ لا دیتے تھے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کرونا کے بارے میں یہ تھی. جب ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی تو ہم پولیس بھی پارٹ آف دا سیم سوسائٹی ہے. نمبر 1 تو اس طرح کی ویل ڈیفائنڈ, کیونکہ سٹارٹ تھا نا, تو ویل ڈیفائنڈ ایس او پیز آنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر ان ایس او پیز کی ڈسیمینیشن ہونی ہے. ڈسیمینیشن ہونے کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے with the passage of time. چیزیں آنی ہیں کہ کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. شروع میں تو ہم اسی بات پہ لڑائی ہوتی رہی کہ کیا یہ لکڑی کی اور اس طرح کی سرفیس پہ اوپر سے بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا, کیا یہ پیپر پہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا, کیا یہ ہوا میں بھی سسپینڈڈ رہتا ہے. پھر اسی کہ نہیں جی ہوا سے بھی 72 آورس تک رہ سکتا ہے. تو یہ چیزیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو آتی گئیں اکارڈنگلی اس کے سیفٹی میئرس اور پریکاشنز آتے گئے. لاہور پولیس نے خود جو ہمارے ملازمین ہیں سب نے, انہوں نے 2 کروڑ اور 24 لاکھ روپے کے قریب تو ڈونیشن اکٹھا کر کے جو لوگوں میں راشن تقسیم کیا, غریبوں میں, آپ کے نالج میں ہے تو غریبوں میں ہم نے وہ بھی تقسیم کیا. سی سی پی او لاہور میں, میں پرسنلی اس چیز کا گواہ ہوں, سی سی پی او لاہور نے اپنے ذاتی جو کانٹیکٹس تھے, یہ میں انیشل سٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ان کا کوئی کولیگ ہے, کوئی یونیلیور میں ہے, کوئی پی این جی میں ہے, کوئی اس طرح کے, تو ان کو کال کی کہ یار آپ کی مہربانی, کسی کو کہا ماسک بھجوائیں, کسی کو کہا سوپ کیک بھجوائیں تاکہ واشنگ سٹیشن بنائیں, تو ہم نے تھانوں پہ اور مختلف علاقوں میں واشنگ سٹیشن بنوائے, کسی سے پی پی کٹس منگوائیں. تو اس طرح چیزیں بھی اکٹھی کروائیں. اس کے بعد پھر جب آئی جی صاحب کی طرف سے ریزنیبل فنڈس بھی ملے جس کے ساتھ ساری اکوپمنٹ اور باقی چیزیں بھی پرچیز کی گئیں, لیکن کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آج جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ یہ پریکاشنز لینی ہے اور وہ چیزیں ساری ٹیبل پہ موجود ہوں گی اور لوگ پکڑ کے, یہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی ایسا نہیں تھا. تو جو چیزیں آتی گئیں تو تقسیم ہوتی گئیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارے لاہور پولیس نے تقریباً 4 لاکھ کے قریب تو ماسک تقسیم کیے ہیں, 60,000 کے قریب سینیٹائزرز تقسیم کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 35,000 کے قریب سوپ کیک تقسیم کیے ہیں اور واشنگ سٹیشنز ناکوں پہ بنوائے, تھانوں پہ بنوائے, ابھی وہاں پہ سینیٹائزرز کے ڈسپینسر لگوائے اور ان کے لیے پھر جو سینیٹائزر ان میں یوز, تاکہ جو بندہ بلڈنگ میں جائے وہ اس کو یوز کرے. یہاں پہ رہ گئی بات کہ لوگوں نے کم نے کیوں پہنا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک انڈیویجول کا بھی ایک عمل آ جاتا ہے. سی سی پی او لاہور ایک سپاہی کو اس وقت موقع پہ نہیں انشور کر سکتا کہ وہ
ماسک اس نے پہنا کہ نہیں پہنا, کیونکہ کہیں اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری بھی آ جانی ہے. تو کہیں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن میجورٹی نے جو کٹس تھیں وہ بھی پہنی ہیں اور وہ فالو بھی کیا چیزوں کو. دیکھیں 40,000 کی نفری میں سے اگر کوئی آپ سمجھ لیں کہ ہم کوئی 500 یا 550 بندہ افیکٹ ہو جاتا ہے اس سے, تو اسٹل یہ 40,000 بندہ جو ایکسپوزڈ ہے 24 آورس, اگر اس میں سے 500 بندہ کوئی افیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو میرا خیال ہے 1% سے بھی بہت نیچے ہے جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اسٹل اس کو بچایا جا سکتا تھا اگر ہم پرسنلی رسپانسبلٹی زیادہ ہم فیل کرتے اور ہم زیادہ کیئرفل ہوتے. مثلا میں خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اس کی انفیکشن سے, اینڈ آئی ہیو سفرڈ اٹ. آپ خود ٹھیک ہے نا, آئی ٹرائیڈ جتنی میں پاسبل کر سکتا تھا, آئی ٹرائیڈ. لیکن اسٹل بہت ساری جگہوں پہ لوگ آپ کے پاس آپ کے آفس میں آتے ہیں, کوئی بندہ آتا ہے جس کا کام ہے جائے, آپ اس کو نہیں روک سکتے کہ آپ نہ آئیں. تو بہت ساری ہمارا کام, ہماری جاب ڈسکرپشن اس طرح کی ہے کہ شاید ہم جتنی مرضی احتیاط کر لیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بندہ اندر آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز لے کے. لیکن یہ کہنا کہ پولیس کی طرف سے اپروپریٹ رسپانس نہیں تھا یا فنڈ نہیں تھے, جو اویئرنیس آتی گئی ہے, لٹریچر اویلیبل ہوتا گیا, تو فورس کو اکارڈنگلی ٹائملی اس کے مطابق بریف کیا جاتا رہا, اور تمام آفیسرز کی کنٹریبیوشن شامل ہے اس میں. اور جو یہ چیزیں آتی گئی ہیں کہ کیا کیا پریکاشنز لینی ہے, اسی حساب سے اکوپمنٹ بھی ہم ان کو دیتے رہے ہیں. ایون ہماری جو ٹوٹل ہے 362 اسٹیبلشمنٹس ہیں پولیس کی لاہور میں, ان کے اندر ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 دفعہ ڈس انفیکٹنٹ سپرے ہوتا رہا ہے. اور یہ شروع کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. تو یہ ایک کنٹینیوس یہ کام ہوتا ہے. وقت لاہور میں کسی اور محکمے کی اسٹیبلشمنٹ میں ڈس انفیکٹنٹ سپرے نہیں ہوا, صرف پولیس کی اسٹیبلشمنٹس میں ڈس انفیکٹنٹ سپرے ہوتا رہا. تو وی آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے اپنے جوانوں کی جو ہے نا ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگینسٹ دس. تو جو پاسبل اکوپمنٹ تھا وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا گیا. اور ایون اس کے بعد سی سی پی او صاحب نے جو لوگ افیکٹڈ تھے ان کے جو فیملیز تھے ان کو علاج معالجے کے لیے بھی ان کی مالی امداد کی, اور پھر آئی جی صاحب کی طرف سے بھی ان کے علاج معالجے کے لیے وہ ان کو باقاعدہ چیکس کی صورت میں مالی امداد کی گئی. اور جو ٹیسٹ کی فیس کے پیسے تھے وہ بھی ان کو سب کو ریفنڈ کیے گئے اور تھرو چیک ان کو سب کو واپس کیے گئے. تو یہ اس کا دوسرا اینگل ہے. لیکن سٹل یہ ابھی وار از آن اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم نے اسٹل وی ڈونٹ ہیو ٹو لوور آور گارڈس. ہم نے ابھی بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام سپا جو ہے وہ تیار ہے, وہ ایکٹیولی ڈیوٹی بھی کر رہی ہے, اور ساتھ انشاءاللہ جو بھی پروٹیکٹیو گیئر ہے ہم ان میں ابھی بھی ریگولرلی تقسیم کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ نے بتایا کہ 5 جو آپ کے جوان تھے وہ شہید بھی ہو چکے ہیں, تو کیا ان کا وہ شہید پیکج والا پروسیس مکمل ہو چکا ہے؟ ان کو بھی آپ اسی طرح شہید پیکج دیں گے جس طرح کوئی پولیس مقابلے میں یا اس طرح کسی دہشت گردی کے واقعے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں جو کیس تھا وہ ہم نے سی سی پی صاحب لاہور کی ڈائریکشن کے اوپر وہ آئی جی آفس بھیجا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے آئی جی صاحب کے آفس سے بھی آگے فردر جو اپروول کے لیے اسمبلی جو ہائر آفیسز ہیں وہاں ہائر اتھارٹیز کے پاس گئی ہوئی ہے. ہوپ فلی وہ انشاءاللہ پروسیس ہو جائے گا تو ان کو شہید کا ہی جو پیکج ہے وہ دیا جائے گا. اس میں جو بھی پھر چیزیں آئیں گی پریولیجز انشاءاللہ وہ جلدی سے جلدی. مویشی منڈیاں لگنے جا رہی ہیں, حکومت نے جو لاہور کے مضافات میں کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کیا ایس او پیز ہیں؟ میں آپ سے ایک بریک کے بعد اس کے بارے میں دریافت کروں گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, مویشی منڈیوں میں کیا ایس او پیز ہوں گے؟ لاہور پولیس کورونا کی روک تھام کے لیے کیسے وہاں پر خدمات انجام دے گی؟ یہ سوال ملک صاحب سے ہم بریک کے بعد ضرور پوچھیں گے. ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ٹریفک میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بھی نا پھر 2-3 چیز لوگوں کی محکموں کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ایک تو ایز اے انڈیویجول ہمارا محکمہ ہے جس میں پبلک جنرلی ایٹ لارج آ جاتی ہے کہ ہم نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے, سڑک کے اوپر گاڑی نہیں کھڑی کرنی. جو پلاٹوں میں صاحب ہے سڑک توقع نہ کرو, سیدھا دسو کہ میں کنٹرول کرنا ہے. تسی کیوں ہر گل تے ڈنڈے نال کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں توقع کریے؟ لوگ کھڑا کر دے نہیں سڑکاں تے گڈیاں. لاہور یہ بہت تعاون کرتے ہیں, اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ لاہوریے تعاون نہیں کرتے. میں بالکل اپنی بےزتی نہیں کروانی سوشل میڈیا پہ. یہ ہے کہ میں سٹل جس طرح نا لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, تو میں انسان سے بالکل نا امید نہیں ہوں اور لاہوریوں سے تو بالکل نا امید نہیں ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بالکل تعاون کریں گے, کیونکہ پرائمریلی سب سے پہلے
ٹریفک کی بھی جب بات کریں گے تو سب سے پہلے ان کی اپنی صحت کی جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور ہم ان سے ہمدردی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے لوگ صحت مند رہے، کیونکہ جس طرح کرونا کا کرو ابھی وہ فلیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اللہ کرے یہ نیچے کی طرف ڈپ لینا شروع کر دے اور نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے. تو شہریوں کی صحت اور شہریوں کی زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں بہت عزیز ہے. جب روڈز کے اوپر آئیں گے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ روڈ کے اوپر گاڑیاں پارک نہیں کریں گے، پراپر پارکنگ جگہ پہ پارک کریں گے. دوسرا، جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک گاڑی میں 8 لوگ اپنے آپ کو ٹھونس کے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے نا. بیئر منیمم لوگ ود پریکاشنز، ماسک. آپ کے وارڈنز وہاں پہ موجود ہوں گے؟ جی، ہماری ڈیوٹی ہوگی، ماسک اور باقی چیزیں پہن کے نکلیں گے ہماری ہمیشہ. اور جو ان ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا ان کو خلاف پھر ظاہر ہے کوشش کریں گے ان کو واپس بھیجیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا، اتنے رش کے اندر آپ جب ٹریفک کا فلو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہاں سے واپس آنے میں کتنی حیصل ہے، کتنی تکلیف ہے، اور وہ پولیس کے لیے کتنا پریشان کن بات ہے. تو وہاں پھر آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ لوگ خود تعاون کریں گے، جس طرح لوگوں نے عید الفطر پہ بھی بہت سارے لوگوں نے مساجد میں جاتے ہوئے تعاون کیا، مساجد میں فاصلے لیکن مارکیٹس میں جاتے ہوئے تعاون نماز پڑھی. دیکھیں، یہ اللہ کرے گا کہ ہمیں انشاءاللہ شعور آنا شروع ہو جائے گا. میں ہوپ فل ہوں. جس طرح عید الفطر کے فوراً بعد گراف ایسے اوپر گیا نا، بالکل وہ یکدم اس کو بالکل وہ. اور ہم اپنے کیمرے سے دکھاتے رہے کہ عید کی شاپنگ میں ایک ہی بائک پہ 2 بچے آگے بیٹھے ہوئے پیچھے. یہ تو مسئلہ ہے، کیمرہ صرف دکھاتا ہے، کیمرہ روکتا نہیں. اللہ کرے کیمرہ روکنا بھی شروع کر دے. ہم تو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے تھے اس وقت. نہیں، میں یہی آپ کے لیے نقصان. میں یہی عرض کر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نا، تو کاش لوگ کیمرے کو دیکھ کے. ساڑی تے بدقسمتی کہ جب کیمرہ آتا ہے تو ہم سائیڈ بھی ہونے کی بجائے کہ چلو یار ہم شرمندہ ہوں تو یہ کٹھے دکھا رہے ہیں تو ہم شرمندہ ہوں، ہم اور کٹھے ہو کے منہ قریب کر کے دیکھتے ہیں کہ کیمرے میں ہم سارے ہی نظر آئے. تو ہم تو نہیں مانتے نا، ایسی قوم ہماری ایٹیٹیوڈ از لائک دیٹ. تو یہ ہے کہ ہم نے خود سب سے پہلے ایز اے اچھا شہری ہونے کے ناطے ہم نے خود اس کو فالو کرنا ہے، تاکہ پولیس کو زبردستی ہمیں چینلوں کو چینلائز نہ کروانا. اچھا، یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا کہ جو لوگ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کریں گے ان کو واپس بھجوایا جائے. کوشش کریں گے. اب منڈیوں کے اندر ایس او پیز کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ جو خریداری ہے، آپ نے تو شاہپور کانجرا اور دوسری منڈیوں کا حال دیکھا کہ وہاں پر رات کو کتنے ہزار لوگ گھس جاتے ہیں. وہاں پہ کیسے ایس او پیز پہ عمل ہوگا؟ اسی طرح جو ٹریفک کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی الحمدللہ، کہ اس کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کلیئر جائے. سیکیورٹی کے بھی ہماری پوسٹیں وہاں پہ قائم کی جا رہی ہیں. سو مچ سو کہ ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سی سی پی صاحب نے ایک پوری یہاں میٹنگ کی اور سب کو اس کے بارے میں ایک ایس او پیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ جو ایون لوگ جو اندر یعنی جا رہے ہیں ان کی ایک ڈیٹیلڈ ایس او پی کو اس کو فالو کیا جائے along with ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کہ ہم انشور کریں کہ لوگ وہاں پہ بھی فاصلے پہ ان کے سٹالز ہوں. ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، آپ نے منڈیوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک تو ڈیزگنیٹڈ پلیس ہوتی ہے نا، اس ڈیزگنیٹڈ پلیس سے 200 میٹر پہلے اور 200 میٹر آگے خالی پلاٹ اور سڑکوں کے اوپر جو ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی ختم کروانے کی ایفرٹ ہوگی تاکہ وہ ڈیزگنیٹڈ اسی پلیس کے اندر اس پیرامیٹر کے اندر ہو. پیرامیٹر کے اندر بھی ان کو فاصلے پہ رکھا جائے تاکہ ایک ڈسٹینس مینٹین کیا جا سکے وہاں پہ. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک ڈیٹیلڈ چیزیں جو ہے وہ سرکولیٹ میرا خیال ہو گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں کو اس کے اوپر فردر ظاہر ہے وہ بریف کیا جائے گا. اور اسی طرح جو لوگ باہر سے لے کے آ رہے ہیں، جانور لے کے آ رہے ہیں قربانی کے اور باقی چیزوں پہ، ان کی چیکنگ کا بھی ایک میکنزم پورا بنایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ان کے پاس اس کا پراپر وہ کوئی یعنی کوئی ان کے این او سی ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں. پولیس آف کورس اس کو چیک نہیں کرے گی، پولیس سیکورٹی آسپیکٹ کو اور ایس او پی کے آسپیکٹ کو دیکھے گی، لیکن ان چیزوں کو بھی مانیٹر کرنے کا وہاں پہ بندوبست کیا جا رہا ہے. ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کے ساتھ یہ بھی ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ ان دنوں میں نوسر بازی اور وارداتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بیچارے غریب لوگ آتے ہیں، وہ پورا سال انہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے، تو ان کے جو جانور ہیں وہ نوسر بازی سے یا ان سے پیسے جالی یا اس طرح کا یا لوٹ کے لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو بینکوں کے کاؤنٹرز منڈیوں کے اندر بنوانے کی بھی سی سی پی صاحب نے تجویز دی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں ان کے کاؤنٹرز بنوا دیں تاکہ لوگ کیش وہاں کاؤنٹرز کے اوپر جمع کروا دیں تو سیف اینڈ سیکیور رہے. وہ والا پورشن بھی ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ کرونا کے ساتھ ہماری اپنی سیلف پروٹیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹری جو پروٹیکشن ہے اس کو بھی دیکھنے کا جو ہے نا اینگل، اس کو بھی ذہن میں رکھا جا رہا ہے. لیگل وہ انہوں نے کوئی جانور لے کے کھڑے، وہ وہاں سے پرچیزنگ نہ کریں. ہم بھی تو رسپانسبل کیوں اس طرح پرچیز نہ کریں، وہ بجائے شہر سے باہر منڈی کے جانے کے اگر گھر کے باہر بیچ رہا ہے. میری عرض سنیں نا، ہمیں رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ تو پیٹرول نہیں لینا چاہیے جہاں سڑک دے ساڈے گھر دے نال 4 پیپے پیٹرول دے لے کے بیٹھا وہ لے لینا چاہیے، چاہے اگ لگ کے
महल्ले दे 10 घर सड़ जाण ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आपकी बात ठीक है, आप नहीं, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ऐसी खुशबू बड़ी चंगी है कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ दरवाजे ਤੇ ਨਾਲ 4 बकरे वाले बंदे खलोते होण ना तो मुअत्तर हो जाओगे तुसी। देखिए ये हमारा ही शहर गंदा होगा ना, हम ही गंदगी में रहेंगे। सब शहर की गंदगी से ज्यादा हमें तो कोरोना के हवाले से फिक्र है। नहीं, कोरोना के हवाले से फिक्र आपकी जितनी उधर है उतनी ही इधर है। वहां शायद एसओपी ज्यादा हो, गली में खड़े होकर तमाशा नहीं इधर ही कि ये कोरोना के एसओपी की खिलाफ वर्जी है कि अगर गली मोहल्लों में इस तरह की इलीगल मंडियां लगेंगी, मजाक को एक तरफ रखते हुए, वो वहां पर तो आप एसओपी की वो नहीं करवा सकते, वहां पर यही बात कर रहा हूँ ना कि इसमें जो मैंने पहले बात की ना कि लाहौर का इतना बड़ा एरिया, अगर आप उससे कहेंगे एक थाने के 30 सिपाहियों के साथ हर गली में मॉनिटर करें, यहाँ शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने यहाँ लोगों को डिस्करेज करना है कि मेहरबानी करें आप यहाँ से इनको लेके जाएं, आप हमारे आबादी में इस तरह ना करें, क्योंकि वो जो बंदा आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो तो खुद भी कोरोना का अफेक्टेड हो सकता है ना, वो तो कहीं कहीं से आया हुआ है। इसके बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट से जब ये जानवर आएंगे तो ये लोगों के साथ कहीं से कोरोना आएगा और कुछ यहाँ से कोरोना लेके जाएंगे। तो हमें ये वाला एंगल भी शहरियों को ज़हन में रखना चाहिए, यही वाला एंगल ये आने वाले व्यापारियों को भी ज़हन में रखना चाहिए। तो इस तरह इलीगल जो मंडियां जहां पे लगेंगी वहां पे बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमने कहाँ कॉल करके बताना है कि जी ये यहाँ लीगल मंडी लगी हुई है, इनको यहाँ से उठाएं। अच्छा सर, ईद उल फितर पे तो लाहौर पुलिस की एक जॉब थी कि मार्केट में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी को रोकना, वहाँ पे मंडियाँ नहीं इस तरह लगी हुई थी। अब इस जो अभी आप नफरी कह रहे हैं कम है, इसको किस तरह स्ट्रेच करेंगे कि हम जो मंडियाँ हैं मवेशी मंडियाँ उन पे भी पुलिस ड्यूटी दे और साथ साथ मार्केट्स में भी एसओपीज़ की पाबंदी करवाए, क्योंकि ईद उल फितर में जो हमने एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की वही कोरोना की हाइप की वजह बनी। देखिए दो चीज़ें हैं, जब भी इस तरह की इवेंट्स होते हैं ना तो पुलिस अगर रूटीन में 12 घंटे ड्यूटी कर रही है तो पुलिस 18 घंटे ड्यूटी करती है। इवन ये जो आखिरी 10 दिन है, खा वो रमज़ान के हों खा ईद उल अज़हा के हों, ये जो शुरू के यानी ईद से पहले के 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इन 10 दिनों में वारदातें भी बहुत बढ़ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह जो है ना बाकी लोगों ने ईद करनी होती है, डाकू भी अपनी ईद तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि क्राइम में भी एक यकदम एक इंक्रीज़ आती है और पुलिस जो अपनी प्राइमरी क्राइम फाइटिंग की ड्यूटी है उससे हट के ज़्यादा फोकस उसका सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे हो जाता है। तो ज़ाहिर ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं इसके साथ। लेकिन क्योंकि हमने सारे इवेंट्स कवर करने होते हैं तो अगेन इन दिनों में जब लोग छुट्टी पे घरों में जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो पुलिस की ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं और वो 18 घंटे जो हैं वो ड्यूटी करते हैं, मार्केट ड्यूटी, फिर मसाजिद में और फिर आगे ईद की नमाज और उसके बाद ईद भी 3 दिन की, तो सब्सिक्वेंट वो ड्यूटीज़ उनकी चलती रहती है। और इवन ईद वाले दिन भी मंडी चल रही होती है और कुछ मंडियों में ईद से अगले दिन भी कुछ जगहों पे ड्यूटी लग रही होती है। तो ज़ाहिर है ड्यूटी नफरी तो उतनी है, ड्यूटी आर स्ट्रेच हो जाएंगे। जो दफातर की नफरी है ये भी उठा के मंडियों में और मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लगा दी जाती है। ऑफिस से सारे लोग निकाल के जितने भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो भी लगा दिया जाता है, वो यहाँ से सारी थिनिंग आउट हो जाती है। तो इस तरह इसको कंप्लीट यानी इसको कमी को पूरा किया जाता है। मकसद ये नहीं है कि कहीं से कोई शायद को बाहर से कोई रीइंफोर्समेंट आ जाती है, तो इन्हीं लोगों से बेसिकली काम चलाना है। इस वक्त जो हमारे पास है, क्योंकि ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, वी आर फाइटिंग ए वॉर, तो इसमें ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की, जिस तरह पुलिस के इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि पब्लिक अगर पहले रूटीन में पुलिस को 1% तंग करती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी उसको 1% की बजाय ना उसको 0.01% पे आ जाए। खुद सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज कर ले अपने ऊपर। सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। अदरवाइज़ हमने तो ड्यूटी परफॉर्म करनी ही है। हमने आपको रिक्वेस्ट करना है कि हमने आपको बचाना है, कोरोना से भी बचाना है, सड़क को ब्लॉक होने से भी बचाना है, आपको टाइम पे घर पे भी पहुंचाना है, आपको लुटने से भी बचाना है। वी विल कीप डूइंग दैट एफर्ट। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक और चीज़ कि जो जानवरों की खुराक के काउंटर्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है, ख़ुसूसन आखिरी 3-4 रोज़ में, जबकि तमाम लोग अपनी शॉपिंग तकरीबन अपनी कर चुके होते हैं और उनको उन जानवरों को फीड करने के लिए उनकी खुराक चाहिए होती है। वहाँ पे भी कोई SOPs का अमल दरामद करवाया जाएगा कि वहाँ पे भी ऐसा ना हो कि एक ही वो टोके वाले के पास सब लोग खड़े हैं
اور وہاں سے سبھی کورونا اپنے گھر خدا نخواستہ لے کے جا رہے ہیں. صاحب بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ جو ہے نا مبذول کروائی ہے, کیونکہ ٹوکیا تے پولیس دی ڈیوٹی لگنی رہ گئی سی, باقی تو ہر جگہ پہ پولیس کی کورونا دے. نہیں میں ایگریڈ اگر ایسے سوچا ہے تو اس کے دوران انہوں نے دیکھیں تو صحیح نا, دیکھیں صرف ایک ٹوکیا تے ڈیوٹی لگنی رہ گئی سی تے توڑی والے تے ونڈے والے جڑے نے نا ڈیوٹی لگنی دکانوں تے. طاقت کو آپ سمجھیں, اس وردی کی طاقت کی خدا کے واسطے نا, خدا کے واسطے تھوڑی سی عزت رہنے دیں, اور اس کو کرائم فائٹنگ کا جو بیسک کام ہے نا اس تک رہنے دیں. ٹوکیاں والے اور بھی بڑے لوگ نے, میں وہ ذکر نہیں کرتا, انہوں نے ریکویسٹ کرو کہ وہ ٹوکیاں تے جا کے تھوڑی جی SOP تے عمل درآمد کچھ ہو بھی کروا لیں. اچھا, عید کی نماز کے حوالے سے آپ سے سوال, لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اس بار عید کے اجتماعات کس حد تک ہو سکیں گے, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ اس بار عید کے اجتماعات کس طرح لوگ, یعنی کتنے کر سکتے ہیں, کتنی اجازت ہوگی, کتنے لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو کیسے فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں SSP ایڈمن لاہور ملک لیاقت صاحب. ان سے ہم جان رہے تھے عید الاضحیٰ کے حوالے سے SOPs پر لاہور پولیس کیسے عمل کروائے گی, اور اب عید الاضحیٰ کی نماز اور اس کے SOPs. ملک صاحب, عید الاضحیٰ پہ کیا اجتماعات کرنے کی عید الفطر کی نسبت یعنی زیادہ تناسب میں اجازت ہوگی, یا وہی SOPs ہیں, اتنے ہی کم تعداد میں لوگ عید الاضحیٰ کی نماز میں شریک ہوں گے؟ یہ بیسیکلی تو وہی SOPs ہیں, کیونکہ کرونا از اسٹل دیئر. اور دوسرا یہ ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ ریفائنڈ SOPs, 2 مہینے اور گزر گئے نا, تو اس سے زیادہ ریفائنڈ SOPs آئیں گی, اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیہیو کریں گے. یہاں پہ جو ہماری تقریباً 5000 کے قریب مساجد ہیں جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہونی ہے, 202 کے قریب جو اوپن پلیسز ہیں جہاں نماز ہونی ہے, تو اس میں بھی ہم وہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جس طرح عید الفطر پہ لوگوں نے مساجد میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھی, اور باقاعدہ وہاں پہ کچھ جگہوں پہ نشانات لگے ہوئے تھے, اور کچھ جگہوں پہ لوگوں نے خود جو جائے نماز گھروں سے لے کے آئے تھے وہ فاصلے میں بچھا کے نمازیں پڑھی, لوگوں نے اس کو فالو کیا. ایون وہ جو گلے ملنے کی ایک ٹریڈیشن تھی اور ایک رسم تھی اس کو بھی اوائڈ کیا. تو وی ایکسپیکٹ کہ ابھی بھی لوگ ایسے ہی کریں گے, ابھی بھی لوگ اس چیز کو فالو کریں گے, اس SOP کو فالو کریں گے, کیونکہ عید تو خوشی کا نام ہے نا. تو جو خوشی ہے, خوشی کو غمی میں کوئی نہیں بدلنا چاہے گا, تو اس کو اسی طرح ہی فالو کیا جائے گا. اس کے ساتھ عید میں کیونکہ وہ جو سلاٹرنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے پہلے وہ ایک ٹریڈیشنز ابھی بھی پیرافری میں جو پوش علاقے ہیں وہاں تو یہ ختم ہوگی, لیکن پیرافری میں ابھی بھی ٹریڈیشن ہے کہ جی وہ ختم دلاتے ہیں اور لوگ سارے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی جس طرح عید الفطر پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے رہے تھے آپس میں, عید ملنے کا رجحان تھوڑا سا کم رہا ہے, تو اس میں بھی مجھے امید ہے کہ لوگ اس طرح گیدرنگز گھروں میں بھی نہیں کریں گے, اوائڈ کریں گے. لیکن اس میں گیدرنگ زیادہ ہوں گی, کیونکہ عید الاضحیٰ پہ آپ دیکھیں لوگ قربانی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ان کا اپنا گھر میں حصہ ہوتا ہے اس سے اپنے عزیز و اقارب کی دعوتیں کرتے ہیں, باربیکیو. وہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو لوگ, مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو, کیونکہ یہ اگین سیلف ڈسپلن والی بات ہے, کیونکہ آپ ہر گھر میں جا کے انفورس نہیں کر سکتے کہ گھر کے آگے 4 گاڑیاں کھڑی ہیں تو اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ کیا کر رہے ہیں, یا کھانا کھا رہے ہیں, یا اکٹھے بیٹھے ہیں, لائک دیٹ. تو یہ سیلف ڈسپلن والی بات ہے, خود اپنے اوپر انفورس کرنے والی بات ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے پہلے نارملی یہ ہوتا تھا, نارمل حالات میں لوگ اس کے بعد پارکس کا رخ کر لیتے تھے, عید کی نماز کے بعد پارکس میں رش ہوتا تھا. تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ پارکس میں بھی اگر جائیں تو سیکیورٹی ساری جو پیرامیٹرز ہیں, جو پریکاشنز ہیں, وہ پوری فالو کر کے پھر بچوں کو لے کے جائیں, اف ایٹ آل دے وانٹ ٹو گو, کیونکہ پارکس تو کھلے ہیں نا, پارکس بند تو نہیں ہیں. تو وہ ساری سیکیورٹی جو چیزیں ہیں, جو SOPs ہیں, ان کے مطابق وہاں پہ وہ پارکس میں اسی کے حساب سے جائیں. اگر اس میں کوئی پالیسی آتی ہے کہ ہم نے پارکس کو بند کرنا ہے, تو ظاہر ہے پھر تو لوگوں کو پارک فورس گھر میں ہی رہنا ہوگا. اس کے علاوہ جو اس عید پہ, کیونکہ جو مارکیٹس ہیں, نارملی مارکیٹس میں رش تھوڑا سا کم ہوتا ہے عید الفطر کی نسبت, اور وہ رش شفٹ ہو جاتا ہے منڈیوں کی طرف, شفٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں زیادہ چلا جاتا ہے. تو جو لوگ مارکیٹس میں بھی آ رہے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اپنی SOPs فالو کریں. آخری دن مارکیٹ میں جانے کی بجائے وہ ابھی سے اپنی شاپنگ جو چھوٹی موٹی کرنی ہے اس کو, اس بار تھوڑا سا چینج کر لیں, ابھی سے اپنا پیٹرن چینج کر لیں اور ابھی سے ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں. مارکیٹس جو ہیں پہلے منڈیاں تو رات لیٹ تک چلتی تھیں, تو ابھی 7 بجے تک وہ بھی چلنی ہیں. تو لوگوں کو اس بات پہ بھی یہ چنا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ویٹ نہ کریں کہ شام ہوگی تو سارا لاہور چلا جائے گا منڈی کی طرف. آپ صبح 9 بجے بھی جا سکتے ہیں,
اب 10 بجے بھی جا سکتے ہیں. ہماری ایک ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے شام کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے سے آن ورڈ ہم نے شروع کرنا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا پیٹرن چینج کریں, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو پولیس نہیں کروا سکتی, یہ وہ کام ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں کروا سکتی, یہ وہ کام ہے جو ہمارے دل سے بات اٹھے گی کہ ہم نے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی ہے, تو ہم اس کو فالو کریں گے. اچھا ملک صاحب, ویسے تو یہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جو یہ سری پائے بھوننے والے جو انلیگل وہاں پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے, کیا ضلعی انتظامیہ کی بھی مدد کی جائے گی ایس ایچ اوز علاقے کے کہ اس طرح کا یہ انلیگل یہ کام نہ ہو سکے, کیونکہ وہ ویسے بھی صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ وہ ویلڈنگ راڈ کے ساتھ وہ ویلڈنگ لائٹ کے ساتھ اس کو وہ بھون رہے ہوتے ہیں, اور جو صحیح جگہ ہے وہیں پہ جائے. علاقے میں پولیس تو گشت کرتی ہے, کیا وہ اس میں بھی ضلعی انتظامیہ کی مدد کرے گی تاکہ لوگ اس سے مزید بیماریوں کا شکار نہ ہو سکیں؟ دیکھیں جی, پبلک کو بچانے کے لیے تو پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ آل ادر جو ہمارے جو ہے نا آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم سارے کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں بھی ہم پبلک کی مدد کر سکتے ہیں اور پبلک کو ہم بچا سکتے ہیں مرنے سے یا کسی بھی نقصان سے, کسی بھی نیوسنس سے, تو اس میں ہم سارے اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی ٹیمیں بھی, جوائنٹ ٹیمز بھی بن گئی ہیں, تو وہ ساری مل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے. اس عید الفطر پہ بھی پابندی, یہ پچھلی عید پہ بھی پابندی تھی قربانی کی کھالوں کے حوالے سے کافی تنظیموں پہ, لیکن پھر بھی قربانی کی کھالیں اکٹھی کی جاتی رہیں. یہ عید الاضحیٰ میں جانور کی خریداری کے بعد دوسرا سب سے ڈینجرس پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک ہی شخص اور وہ ان ہائیجینک طریقے سے قربانی کی کھالیں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں کرونا تو سب کچھ ہے ہی اپنے آپ کو صاف کرنے کے حوالے سے. ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کا کیوں کہا جا رہا ہے, ہمیں بار بار اپنے آپ کو صاف رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے, ڈس انفیکٹ کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے پولیس کو حکومت نے کیا ایس او پیز دیے ہیں, کیا گائیڈ لائن دی ہے کہ جو لوگ قربانی کی کھالیں اکٹھی کریں گے ان کے حوالے سے کیا ایس او پیز ہوگی؟ دیکھیں, بیسک بنیادی بات تو وہی ہے جو ہم نے سینیٹائزر بھی یوز کرنا ہے, گلوز بھی یوز کرنے ہیں, ماسک بھی یوز کرنے ہیں, وہ تو ایک سائڈ پہ ہے ہی ہے نا, ہم نے وہ پرسنل جو کرنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ان کی ہائیڈ کلیکشن کی بات ہے, تو ہائیڈ کلیکشن کی ابھی ریٹس ہی پچھلے سال سے اتنے نیچے چلے گئے ہوئے ہیں. تو جو پہلے ایک ہوتا تھا نا کہ وہ جو ہے نا ایک مار پڑا ہوتا تھا اور پھڑنے والی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک جگہ پہ 10 لوگ آ رہے ہوتے تھے لینے کے لیے, تو ابھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. ابھی وہ جو کھال کی قیمت ہی 100 روپیہ یا 30 روپے یا 50 روپے رہ گئی ہے, تو وہاں پہ لوگ کم آتے ہیں. ایک تو یہ والا اس کا ایک ایفیکٹ ہے. مجھے اس کی دوسرے اکنامک ایفیکٹس کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے سفر ہو رہا ہے اینڈ وٹ از دا ریزن, لیکن ایک اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کی وہ اس طرح مارکیٹ کیونکہ ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اس لیے لوگ کم آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے. دوسرا, پرمیشن کس کس کو دینی ہے کلیکشن کی, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ظاہر ہے وہ ڈی اے سی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے بین کرنا ہے اور ان کو ہم نے الاؤ کرنا ہے, اور کہاں کہاں انہوں نے کیمپ لگانے ہیں وہ بھی جگہ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہوگا. تو ظاہر ہے جہاں پہ یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی اکارڈنگلی اس کی ایس او پی بھی اسی کے مطابق فالو کروائی جائے گی. اچھا ملک صاحب, یہ بتائیں اب تھوڑا سا پرسنل آپ کے کہ آپ خود بھی کورونا کا شکار ہوئے, ایک اپنے جوانوں کو کیا میسج دیں گے کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بھی میں نے ناکوں پہ بھی دیکھا, میں نے تھانوں میں بھی دیکھا آپ کے بہت سارے جوان ماسک یوز نہیں کر رہے, یا ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس طرح کے ماسک ان کی ٹھوڑی پہ ٹکا ہوا ہے, ان کا ناک اور منہ ننگا ہے, یعنی کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کورونا ٹھوڑی کے ذریعے آپ کو متاثر کرتا ہے, جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ نے خود وہ اذیت محسوس کی. میرے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام, ان کو بھی اور ان کو بھی جو احتیاط نہیں کرتے, ان کو بتائیں کہ آپ اس جو کورونا کا جو یہ اذیت تھی اس سے کیسے گزرے. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے ہیں, تو سب سے پہلا کرٹیسزم یہ آنا ہے کہ یہ خود تو ماسک انہوں نے پہنا نہیں ہوا دونوں نے, اور دوسروں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی اتارا ہے فار دا پرپز آف دس انٹرویو, اور اس میں بھی ہم نے مینٹین کیا ہوا, ڈسٹینس مینٹین کیا ہوا. تو میں اپنے جوانوں کو اور پبلک کو سب کو یہ میں درخواست کروں گا کہ اٹس اے ٹیریبل ایکسپیرینس. اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ آپ کو سیف مل جائے تو ادروائز بھی ممکن نہیں ہے. اٹس اے ٹیریبل ایکسپیرینس, اٹس ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس کہ کرونا سے گزر کے آ گئے, کہ آپ کی جو باڈی ایکس ہیں, آپ کی جو کف ہے, فیور ہے, یہ بالکل آپ کو نا بالکل نچوڑ دیتی ہے آپ کو. تو برائے مہربانی اس کو سفر کرنے کی بجائے, انڈیور کرنے کی بجائے,
آپ اپنی پہلے سے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں اور اس ایس او پی کے اوپر عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے چاہنے والوں کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر اور اس قوم کے اوپر کرم رکھے اپنا, اور ہمیں اس مشکل سے نکالے, اور یہ جو وبا ایک عذاب کی صورت میں ہم پہ مسلط ہوئی ہے, ہمیں اس سے نجات دے اور ہمارے پہ اللہ تعالیٰ رحم کا سلسلہ فرمائے. اس میں اگر جو کیشول ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ نہ صرف ہماری جان لے جائے گا بلکہ ہمارے جو اقربا ہیں, ہمارے عزیز ہیں, یہ ان کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ہماری تھوڑی سی نااہلی کی وجہ سے, تھوڑے سے کیجول ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نہ صرف ہم اپنے لیے وبال بن سکتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے وبال کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیجئے, اپنی جان بچائیے, اپنے چاہنے والوں کی جان بچائیے. اچھا ملک صاحب, یہ تو ہو گئی لوگوں کی, اس کے بعد آپ اپنی عید کے بارے میں بتائیں کہ عید کس طرح مناتے ہیں. عید الاضحیٰ خصوصاً قربانی, پہلے روز تو آپ ڈیوٹی پہ مصروف ہوں گے, تو کیا قربانی دوسرے دن کی جاتی ہے یا تیسرے دن؟ جی ہوپ فلی انشاءاللہ دوسرے دن. اور ابھی کیونکہ میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ یعنی ٹائم مل جاتا ہے کہ میں فیلڈ میں, کیونکہ اس طرح مجھے نہیں ایکٹیولی ہونا پڑتا, تو شاید میرے کیریئر کی یہ پہلی عید اس طرح ہوگی کہ جو اس طرح ہم گھر پہ عید منائیں گے اور فیملی کے ساتھ ہوں گے وہاں پہ. ادروائز کبھی ٹائم نہیں ملا. عید والے دن کہیں نہ کہیں اگر لاہور میں ہیں تو پھر بھی ڈیوٹی پہ ہے, اور اگر ویسے آؤٹ اسٹیشن ہے تو فیملی لاہور میں ہوتی ہے اور پیرنٹس ادھر ہیں تو وہ یہاں ہوتے ہیں اور ہم وہاں ہوتے ہیں. ہمیں عید والے دن شام کو چھٹی مل جائے یا اگلے دن مل جائے تو پھر ہم وی رش اپ ٹو آر ہوم. یہ میرے ساتھ نہیں ہے. میں تو پھر بھی سمجھ لیجئے کہ پریولیجڈ کلاس میں آتا ہوں. جو میرا جوان ہے نا, آپ اس کو کبھی فیل کر کے دیکھیں کہ وہ ان دنوں میں کتنا کمیٹڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. آپ کا جو صحافی ہے جو گراؤنڈ پہ فیلڈ پہ کام کر رہا ہے, اس کا بھی پورا دن کیمرے کے ساتھ اور مائک کے ساتھ سڑکوں پہ گزر جاتا ہے, وہ بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. تو یہ ہمارے سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. ان حالات میں جب کہ کرونا اور یہ ساری چیزیں ہیں, میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کہیں کو پولیس والا مل جائے ڈیوٹی کرتے ہوئے, تو چلو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو جادو کی جپی دیں کیونکہ کرونا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے حقارت اور نفرت کے ساتھ اس کی طرف نہ دیکھیں, بلکہ یہ سوچیں کہ جب ہم لوگ عید پڑھنے گئے تھے تو اس مسجد کے باہر ڈیوٹی کر رہا تھا, اور وہ ابھی بھی کسی مارکیٹ میں اور کسی منڈی پہ ڈیوٹی کر رہا ہے. ڈر اور خوف سے دیکھ He deserves appreciation, he deserves respect and he deserves love. اور ڈر اور خوف دیکھیں, جو ہمارا معاشرہ ہے نا, ہمارے معاشرے میں اگر پولیس کا ڈر اور خوف آپ ختم کر دیں گے تو you will suffer sir, society will suffer. ہاں پولیس کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری جگہوں پہ, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ پولیس کا خوف ختم کر دیں گے نا, آپ کو سب کو پتا ہے کہ تھانے کے سامنے ایک سنتری کھڑا ہوتا ہے, لیکن لوگ تھانے پہ حملہ نہیں کرتے کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایک سمبل ہے. تھانے پہ لوگ حملہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ ایک صرف اس وجہ, حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کی صورتحال ہے اور پیچھے کی ہے, لیکن اسٹل پیپل آنر دیٹ بلڈنگ, اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو رسپیکٹ قائم رہنے دیں. اس ایک سنتری کی رسپیکٹ کے پیچھے آپ کی پوری آبادی کا سکون شامل ہے. تو اگر وہ رسپیکٹ ختم کر دیں گے نا تو پولیس والے کا کچھ نہیں جائے گا. دس سوسائٹی ول سفر, اور کچھ جگہوں پہ سفر بھی کر رہی ہے. میں سر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کہ اپنا جانور جو ذبح کرتے ہیں کسائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی, کیونکہ جتنے ماشاءاللہ باروب آپ افسر ہیں. جانور روب سے ذبح نہیں ہوتا, اور ویسے نا میرا کوئی اتنا کوئی یعنی سمجھ لیجئے کہ میرا دل کوئی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں اپنی ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے, تو جو ہے نا اتنا, ہاں یس بکرا شکرا میں خود ذبح کر لیتا تھا اور اس کو پورا تیار بھی کر لیتا تھا. نہیں اس کو ذبح بھی کر لیتا تھا, تو اس کی کھال شل اتار کے اس کا سارا کچھ میں خود کر لیتا رہا ہوں. لیکن یہ بات ہو گئی ہے پولیس میں, سمجھ لیجئے کہ یہ 2009-8 تک کی بات ہے کہ وہ کہیں کر لیتے تھے پولیس میں آنے کے, یو ٹی شپ کے دور تک. اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ملا کوئی اس طرح کا, تو لیکن ابھی نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا, اور جس طرح آپ نے آج ہمیں اپنے جوانوں کا کیس جس طرح لڑا
ناظرین کے سامنے، میرے سامنے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہم آپ کی غلط باتوں کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ملک لیاقت صاحب کے ساتھ آج کی نشست کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جس ناکے پہ آپ کو روکا جاتا ہے، اب بھی سمارٹ لاک ڈاؤن میں جہاں پہ روکا جاتا ہے اور ہم اس روکنے والے سنتری کو، سپاہی کو، جوان کو برا بلا کہتے ہوئے دل میں ہی کوستے ہوئے واپس مڑتے ہیں، وہ اپنی زندگی وہاں پر خطرے میں ڈال کر آپ کی زندگی بچانے کے لیے کھڑا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت اہم کام کے لیے جانا ہے، لیکن زندگی سے اہم کوئی چیز نہیں۔ یقیناً ہم نے قربانی کا فریضہ سر انجام دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن سب سے پہلے آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچانے کی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ یہ قربانی اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کو سٹیک لگا کر اللہ کی خوشنودی اس قربانی سے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن جتنا علم مجھے ہے کہ میرے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، اپنی جان خود لیتا ہے، اسے قیامت تک اسی طریقے سے بار بار موت دی جائے گی، اور بعض علماء اس پہ بھی متفق ہیں کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں خود عالم دین نہیں ہوں، میں نے جو سنا، جو دین کی تھوڑی بہت مجھے علم جو ان علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے حاصل ہوا، اس کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی ضرور کریں، بڑا نیکی کا کام ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو بالکل کریں، لیکن اس میں آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے اپنے پیاروں کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ہوسٹ یاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔